بازی سے باز نہیں آتے تھے۔ جہاں موقع ملتا، جہاں داؤ لگتا اور کسی مسلمان کو بدزن کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا تو اس کو غنیمت سمجھتے۔ یہ میدان احد میں بھی، غزوہ احد میں بھی انہوں نے یہی کام کیا، اور یہ کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور مدینے میں رہ کر لڑائی کی جاتی تو یہ حالات پیش نہ آتے جیسا کہ پیچھے گزر چکا، اور اپنے بھائیوں سے کہتے، بھائیوں سے مراد ظاہر بات ہے کہ چونکہ قبیلہ وہی تھا، کچھ اوس کے لوگ تھے، کچھ خزرج کے لوگ تھے، تو نسلی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے وہ ان کے بھائی بند تھے۔ ایمان کے اعتبار سے تو وہ رشتہ نہیں تھا کہ وہ منافق تھے اور وہ ایمان والے تھے، لیکن بہرحال خونی رشتے ملتے تھے کہیں نہ کہیں، اور ایک قبیلہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے بھائی ہی بنتے تھے، خاندانی بھائی۔ تو وہ اپنے بھائیوں سے کہتے جب وہ زمین میں سفر کرتے یا کسی لڑائی میں جاتے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اب عبداللہ بن ابی بن سلول 300 آدمیوں کو لے کے واپس مدینہ چلا گیا تھا، اور جب جنگ میں نقصان ہو گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے، تو ان کو بات کرنے کا مزید موقع مل گیا، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی لمبی لمبی زبانیں نکال لی اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ، تم ایسے نہ ہو جاؤ۔ جب انسان پر مشقت آتی ہے، امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس طرح کی باتیں اکثر زبانوں پر آ جاتی ہیں۔ چھوٹی سی پریشانی بھی آ جائے تو اگر ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں تو پہلے ہی اس حق میں نہیں تھا۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ بہرحال ہو کر رہتی ہے، اس کے لیے چاہے کوئی بھی چیز سبب بنے، کوئی بھی چیز ذریعہ بنے، وہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس پر بجائے اس کے کہ اس طرح کی ایمان کے خلاف باتیں کی جائیں، آئندہ کے لیے ان سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسرت بنا دی، یہ باتیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے حسرت بنا دی۔ ان کے دلوں کو یہ چیزیں، یہ احساس کاٹتا رہتا تھا، اور ان کے دلوں کے اوپر یہ چیز مستقل بنیادوں پر ایک بوجھ بنی رہتی تھی۔ اگر انسان اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے، اور اس کو ایک لکھا ہوا فیصلہ، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول نہ کرے اور اسی اگر مگر میں رہے، تو انسان کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ جب انسان کی نظر اسباب پر چلی جاتی ہے مسبب الاسباب کے بجائے، تو مستقل بنیادوں پر انسان کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دل بے چین کیوں رہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ اس لیے ہر وہ کام جو ہماری طبیعت کے مطابق، مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، وہ ہمیں تکلیف دیتا رہتا ہے، اور ہم اس کام کی وجہ سے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی کام ہو گیا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، تو بس اس کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں۔ بس جو ہو گیا، اچھا ہوا یا برا ہوا، اسے چھوڑ دیں، آگے بڑھیں، اگلی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس اگر مگر کے چکر سے جب تک نہیں نکلیں گے،
اس وقت تک سکون، عافیت اور اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرنے لگے زمین میں، او کانوا غزن، غزن غازی، غزن یا تھے وہ لڑنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، لو کانوا عندنا، کہ اگر یہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا، تو یہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت، افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یہ احساس ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو کے بار بار ان کو تنگ کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے، واللہ یحیی، اللہ زندہ کرتا ہے، ویحیی، اور مارتا ہے، واللہ ما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ انسان ایک حد تک چیزوں کا مکلف ہے، اپنی کوشش کے بقدر انسان کرتا ہے، پھر بھی اگر نتیجہ مرضی کے مطابق نہ آئے تو پھر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اس ہونے یا نہ ہونے کو دل کا روگ نہ بنائے، ورنہ یہ دل کا روگ بن کر آپ کے لیے نفسیاتی امراض کا سبب بن جائے گا۔ یہ موجودہ زمانے میں یہ جو ڈپریشن ہے، نفسیاتی امراض ہیں، یہ اسی لیے بڑھ گئے ہیں کہ انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا اور یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا۔ یعنی کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے، ساری چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ جب نہیں ہوتا تو نقصان، تو حسرت پیدا ہوتی ہے، دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دل کا روگ بن جاتی ہے۔ جو چیز بھی دل کا روگ بن گئی وہ اس وجہ سے بنی کہ اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہوا، اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود آپ نہ کر سکے تو اللہ کی اسی میں مرضی ہے۔ آپ نے بچنے کی کوشش کی، آپ نہ بچ سکے اور نقصان ہو گیا خدا نہ خواستہ، اللہ کی اسی میں مرضی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادے، اپنے عزائم ٹوٹنے کے ساتھ، کہ جب میرے جیسا مضبوط اعصاب کا مالک انسان کوئی کام کرنا چاہتا اور وہ نہ ہوتا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو توڑنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ تو نفسیاتی مریض نہیں بن جانا چاہیے، اور ان خیالات کو دل میں پالتے نہیں رہنا چاہیے، پکاتے نہیں رہنا چاہیے۔ بس ایک کام تھا، ہو گیا، یا نہیں ہونا تھا، نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیں۔ آئندہ زندگی کے جو کام ہیں کرنے والے اور بچنے والے، بس ان پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں، ان کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ کریں۔ آپ نے کوشش کی کہ آپ کا بچہ پڑھ جائے، آپ ایک ماں ہیں، ماں ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے کوشش تھی کہ یہ پڑھ جائے، وہ نہ پڑھ سکا، دعا بھی کی، کوشش بھی کی، ڈرایا دھمکایا بھی، سمجھایا بجھایا بھی، لیکن بچہ نہ پڑھ سکا۔ آپ کی مطلوبہ چیز حاصل نہ کر سکا، تو بس اب اس پر صبر کریں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دعا کرتا رہے، انسان کوشش کرتا رہے، بس اسی کا مکلف ہے۔
اس سے زیادہ انسان نہ کر سکتا ہے اور نہ اس کو اپنے اوپر سوار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر سے بھی فرما دیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس کو دل کا روگ نہ بنائیں۔ آپ نے سمجھا دیا، ایمان نہیں لائے، بس آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اس کو اپنے دل کا روگ نہ بنائیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَئِن، اور اگر قتلتم، تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم مر گئے، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا تم مر گئے، لمغفرۃ، تو مغفرت، بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں نہ جاتے، نہ لڑتے، نہ مرتے، قتل نہ کیے جاتے، اگر ہمارے پاس رہتے، تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کچھ دن اور جی لیں گے، کچھ اور مال جمع کر لیں گے، کچھ اور دنیا جمع کر لیں گے۔ تو ایک طرف ان کی زندگی اور ان کی جمع کی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی خیر ہے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں مرنے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی بنیاد پر عطا فرمائے۔ تو گھاٹے کا سودا تو یہ کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے، قتل کر دیے گئے، ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم مر گئے، لمغفرۃ، البتہ مغفرت، بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو البتہ اللہ کی طرف، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ تم مرو یا قتل کر دیے جاؤ، گھر پہ مرو، سفر میں مرو، یا اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، بہرحال سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ بالآخر سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، اور یہاں پر پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کو تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ملی، اور کون اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے بچتا رہا اور مال جمع کر کے دنیا سے آیا، اور دنیا کی چیزوں کو مقصود زندگی بنا کر دنیا کی چیزوں کو جمع کرتا رہا۔ آج جب ہمارے پاس آؤ گے میدان محشر میں، جب ہمارے پاس آئے ہو تو فیصلہ ہو جائے گا، سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ کی رحمت کے سبب، یہ با سببیہ ہے، فَبِمَا میں با سبب کے معنی میں، بس اس رحمت کے سبب، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی رحمت کے سبب، لنتا، آپ نرم دل ہو گئے، لہم، ان کے لیے۔ غزوہ احد میں بڑا نقصان اٹھایا مسلمانوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زخم پہنچے، جو دندان مبارک شہید ہوئے، جو ہونٹ زخمی ہوا، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں، تو یہ جتنے نقصان اٹھانا پڑا، اس کی بنیادی وجہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق مدینے میں لڑنے کے بجائے میدان احد میں آ کے لڑنا، اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیناتی کے مطابق اور حضور کے حکم کے مطابق عمل نہ کرنا، اور اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے اتر آنا، یہ بنیادی سبب تھے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ناراض ہونا، لڑنا، سزا دینا بنتا تھا۔ اگر جنگ میں کوئی ایسی نافرمانی کر دے تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اور بہت بڑی اور سخت نوعیت کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی حکم کی تعمیل نہ کرے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے تو بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں فوجی نظم میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، تو صحابہ کو سخت و سست کہہ سکتے تھے اور سزا دے سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم دلی کے باعث ان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کوسنا شروع نہیں کیا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب آپ کے دل میں جو نرمی پیدا کی ہوئی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سبب لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم دل ہو گئے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَضًّا بدخو، بد مزاج، اگر آپ بدخو بد مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل، غلیظ جو زوا کے ساتھ غلیظ ہے، سخت کو کہتے ہیں، سخت دل، لَانْفَضُّوا، تو یہ الگ ہو جاتے، بھاگ جاتے، دوڑ جاتے، الگ ہو جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے۔ کہ اگر آپ کے دل میں سختی ہوتی، جیسے عام لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ بد مزاج ہوتے ہیں، اگر آپ خدا نہ خواستہ ایسے ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے آس پاس نہ رہتے۔ یہ آپ کی یہی نرم دلی ہے، آپ کی یہی حسن اخلاق ہیں جس نے ان سب کو جمع کیا ہوا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات کو بھی آپ برداشت کر جاتے ہیں، اتنی بڑی کوتاہی کو بھی آپ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نرم دلی کی وجہ سے ہوا۔ فاعف عنہم، پس معاف کر دیں آپ ان کو۔ اب سے پہلے بھی آپ کی نرم دلی اور اخلاق کی وجہ سے یہ سارے لوگ آپ کے پاس جمع ہیں، ورنہ عرب کے لوگ تو کسی کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، وہ تو کسی کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اتنی بڑی جماعت آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، یہ آپ کی نرم دلی، آپ کے اخلاق ہی کا مظاہرہ ہے، وہی اس کی وجہ اور بنیاد ہے۔ لہٰذا آئندہ بھی آپ اس کو جاری رکھیں، فاعفو، پس معاف کر دیں، عنہم، ان کو، واستغفر، اور مغفرت طلب کریں، لہم، ان کے لیے، جو ان سے کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا پہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے تو ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا تھا، ان کی دلجوئی ہو جاتی تھی اور ان کو ایک خاص قسم کی خوشی ملتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ان کو معاف کریں اور ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے، ہم سے ان کی مغفرت طلب کریں تاکہ ان کو اطمینان قلب بھی حاصل ہو جائے۔ ان سے مشورہ کیا گیا تھا اور ان کے مشورے کے مطابق عمل ہوا اور نقصان اٹھانا پڑا، تو ہو سکتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھتے کہ آئندہ کے لیے ہم سے مشورہ ہی نہیں ہوگا یا ہمیں مشورہ دینا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دلجوئی فرما رہے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ، اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر، اہم معاملے میں، حکومتی معاملہ، اہم معاملہ، تو آپ ان سے مشورہ کریں معاملہ میں، کہ کوئی بھی اہم معاملہ پیش آئے تو آپ ان سے مشاورت کریں، یعنی آج کے بعد یہ عمل ترک نہیں کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے حکمران تم میں سب سے اچھے لوگ ہوں، یہ غور سے سنیے گا، جب تمہارے حکمران تم میں سب سے اچھے لوگ ہوں، جب تمہارے حکمران تم میں سب سے اچھے لوگ ہوں
اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں تو تمہارا زمین پر رہنا بہتر ہے زمین کے نیچے جانے سے، یعنی تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے تمہارے مرنے سے۔ کب؟ جب تمہارے حکمران تم میں سب سے اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو تمہارا زمین پہ رہنا، زندہ رہنا بہتر ہے زمین میں جانے سے، مرنے سے۔ اور جب تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، تمہارے حکمران بدترین لوگ ہوں، تمہارے مالدار کنجوس ہوں، بخیل، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو تمہارا زمین میں چلے جانا، مر جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ جب تمہارے حکمران تم میں سب سے برے لوگ ہوں، تمہارے مالدار کنجوس اور بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو پھر تمہارا زمین کے نیچے چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ آج دیکھ لیں ان میں سے کون سی بات پوری نہیں ہے۔ ہر گھر میں عورت کی حکمرانی، عورت سے مشورہ کرنے میں کوئی قباحت اور عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کو آ کے بتایا۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اپنی ہدی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اپنی اہلیہ غالباً ام سلمہ تھی ساتھ، ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے رائے دی کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ اپنا جانور ذبح کر دیں گے تو صحابہ دیکھا دیکھی آپ کی اتباع میں وہ بھی جانور ذبح کر دیں گے، ورنہ شاید وہ اس امید میں رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکم بدل جائے۔ حضور نے اسی مشورے پر عمل کیا، پھر سارے صحابہ نے بھی جانور ذبح کر دی۔ تو مشورہ کرنے سے نہ روکا گیا ہے، نہ مشورہ کرنا غلط ہے خواتین سے۔ حضور علیہ السلام خود بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے، لیکن ایک ہے مشورہ کرنا اور ایک ہے کہ معاملات کی ذمہ داری اور حکمرانی عورتوں کے سپرد کر دینا، کہ قوت فیصلہ ان کے پاس چلی جائے۔ اب سب کچھ یہی ہو رہا ہے، شادی کی تاریخ طے کرنی ہے تو خواتین سب سے آگے ہوں گی، شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو سب سے آگے ہوں گے، یعنی مردوں کو بائی پاس کر کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مردوں کو اعتماد میں لے کے مردوں کو بائی پاس بھی کرتی ہیں، اور باپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے معاملات میں دخل اندازی کرنا یہ معمول بن گیا ہے خواتین کا۔ گھر کا جو سربراہ ہے وہ کچھ اور بھی کہتا رہے نا، تو جو گھر میں سب سے بڑی خاتون ہے وہ ایک جھڑک پلاتی ہے، ایک ڈانٹ، ایک جھڑکی مارتی ہے، ایک ڈانٹ پلاتی ہے اور بس اپنے فیصلے کو نافذ کر دیتی ہے۔ یہ آپ کوئی اچھا کام نہیں کرتی۔ جس گھر کے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں اس گھر کی تباہی ہے۔ عورتوں کی مشاورت ہو اور مردوں کے پاس قوت فیصلہ ہو تب گھر کا نظام ٹھیک چلتا ہے، اس میں برکت رہتی ہے۔ آپ تو یہی سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھا گھر چلا رہی ہیں، بہت اچھا نظام چلا رہی ہیں، بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرد نہیں ہے ایسا، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بیچاروں میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، گھروں کے نظام چلاتی ہیں خواتین، بالکل ٹھیک ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت یہ فیصلہ کر لے آج سے کہ چونکہ ہمارے گھر کے مرد نکٹھو ہیں، یہ بالکل ناکارہ ہیں، لہٰذا ہم نے تو اس وجہ سے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب معاملات خواتین کے سپرد ہو جائیں تو